نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام دائما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یہ یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال جار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بسر کو خبر نہ ہو۔ کہتی ہے یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور لوگ بدلنے پر قادر ہوں پھر نہ بدلے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیجے۔ اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے منع کرو، یہاں تک کہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے اور خواہش نفسانی کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جاتی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ کرتا ہے، اور ایسا امر دیکھو کہ تمہیں اس میں سے چارہ نہ ہو تو اپنے نفس کو لازم کر لو، یعنی خود کو بری چیزوں سے بچاؤ اور عوام کے معاملہ کو چھوڑو۔ یعنی ایسے وقت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری نہیں۔ تمہارے آگے صبر کے دن آئیں گے جن میں صبر کرنا ایسا ہے جیسے مٹھی میں انگارہ لینا عمل کرنے والے کے لیے۔ اس زمانے میں 50 شخص عمل کرنے والوں کا اجر ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں سے 50 کا اجر اس ایک کو ملے گا؟ فرمایا کہ تم میں سے 50 کی برابر اجر ملے گا۔ ترمذی ابن ماجہ شریف میں ہے، حدیث میں ہے جو آیت ذکر کی گئی وہ اسی موقع اور وقت کے لیے ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہیبت حق بولنے سے نہ روکے، جب معلوم ہو تو کہہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چند مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالی سب لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا، مگر جب کہ وہاں بری بات کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قادر ہوں اور منع نہ کرے تو اب عام و خاص سب کو عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے ان کے علماء نے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، پھر علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ خدا نے علماء کے دل بھی انہی جیسے کر دیے اور داؤد و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے یا بری بات سے روکو گے اور ظالم کے ساتھ پکڑ لو گے اور ان کو حق پر روکو گے اور حق پر ٹھہراؤ گے، یا اللہ تم سب کے دلوں کو ایک طرح سے کر دے گا، پھر تم سب پر لعنت کر دے گا جس طرح ان سب پر لعنت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں۔ واعظ کے مطلب درس دینے والے عالم حضرات ہیں جو لوگوں کی اچھی بات کو حکم تو کرتے تھے پر اپنے کو بھولے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ظالم بادشاہ کے پاس حق بولنا افضل جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے بعد میں عمرہ امیر سردار ہوں گے جن کی بعض باتیں اچھی ہوں گی اور بعض باتیں بری ہوں گی۔ جس نے بری بات سے کراہت کی وہ بری ہے اور جس نے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن جو راضی ہوا اور پیروی کی وہ ہلاک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے پہلے جس نبی کو خدا نے کسی امت میں مبعوث کیا اس کے لیے امت سے حوارئین اور اصحاب ہوئے جو نبی کی سنت لیتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ کہتے وہ جو کرتے نہیں اور کرتے وہ جو کہتے نہیں، جس کا دوسروں کا حکم نہ دیتے
جس نے ہاتھ کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے دل سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ لوگ تو جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قول ہے، آپ کا جو فرمان ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ان کا جو زندگی ہمارے لیے نمونہ عبرت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ سارے صحابہ سارے اولیاء پر غالب ہیں۔ ایک صحابہ کی قیمت یہ ہے کہ پورے عالم کے اگر اولیاء مل جائے تو ان کے قدموں کے گرد و غبار تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ایک وقت تھے اپنے وقت کے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے ایسے عالم، ایسے صوفی بزرگ گزرے ہیں کہ تاریخ ان پر رشک کرتی ہے، علماء دین ان کے تاریخ کو پڑھ کر رشک کرتے ہیں۔ وہ ایسے اللہ کے کرامتی برگزیدہ بندے تھے کہ لوگ ان کے پاس اپنے مقدمے کو لایا کرتے تھے اور فیصلہ ان سے لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہم حج کی سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں احکام حج کا شرعی حکم جو ہے وہ پتہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر آپ بھی حج پر چلے اور چلنے کے بعد میں ہمارے حج کو مکمل کروا دیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو میری کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں پر آپ لوگ کھرے اتریں گے، عہد کریں گے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اس میں آپ لوگ کوئی دخل نہیں دیں گے۔ سب لوگوں نے کہا ایک زبان ہو کر حضور آپ نے جو کہا، آپ کو جو بھی کہنا ہوگا ہم سارے شرطوں کو آپ کے منظور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تمام لوگ لا کر اپنے مال کو جمع کر دیتے ہیں اور سب کے مال کی تھیلیوں میں سب کا نام لکھ کر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک صندوق منگاتے ہیں اور سب کے نام کو لکھ کر ان کا جو بھی جمع پونجی تھا اس صندوق میں رکھ دیتے ہیں۔ اب جو سفر تھا حج کا وہ شروع فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب لوگوں سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ سب کا خدمت میں کروں گا، سب کے کپڑے میں دھوؤں گا، سب کا بستر میں بچھاؤں گا، سب کے جھوٹے پلیٹ میں دھوؤں گا۔ اے اللہ کے بندو، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو ولی کامل ہے، جو بزرگان دین ہے، جو اپنے وقت کا عالم ہے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا مقرر ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو کھانا بنانے کی ترکیب سے منع کیا اور خود جب کھانا بنانے لگے، لوگوں کے کپڑوں کو جب دھلنے لگے، لوگوں کے بستروں کو جب بچھانے لگے، لوگوں کے جھوٹے پلیٹوں کو جب دھلنے لگے، تو لوگوں نے کہا حضور ہمیں شرمندہ نہ کریں، یہ کام کرنے کی ہمیں اجازت آپ عطا فرما دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے جو عہد لیا تھا ان میں سے یہ بھی شامل تھا کہ پورے سفر حج میں واپسی تک خدمت میں ہی کروں گا، تو آپ لوگ اپنے عہد کو توڑے نہ، اور اگر آپ لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا تو آپ لوگوں کی حج مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عہد لیا اس کو مکمل آپ نے شروع کر دیا۔ اب سب لوگ جاتے ہیں اور حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ کرنے کے بعد میں مدینہ طیبہ کے اندر جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ لوگ کچھ وقت گزارتے ہیں، روضے رسول کے جالیوں کو پکڑ پکڑ کر آپ لوگ روتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ وہاں سے بدا لے کر پھر مکہ مکرمہ آتے ہیں اور طواف بدائی کر کے جب آپ لوگوں کو نکلنا ہوتا ہے اپنے وطن، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں سنو سنو، تم لوگوں کو اگر کوئی سامان خریدنا ہو، اگر بازاروں سے کچھ خرید فروخت کرنا ہو تو جاؤ کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے حضور چلیے ہمیں جو خریدنا ہے ہم خرید لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے عزیزو، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سب کو بازار کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں جو جس سامان پر ہاتھ رکھتا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ان کے حوالے خرید کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے خوب اچھی خاصی خریداری کی، اور خریداری کرنے کے بعد جب آپ سفر واپسی میں جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو لوگوں کو پھر اپنے گھر پہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا میرے گھر پہ بھی آ جاؤ، اور اگر راستے میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ لوگ آپ کے قدموں پر گر پڑتے ہیں کہ حضور ہم تو سمجھتے تھے کہ حج کا جو سفر ہوتا ہے وہ بہت تکلیف والا ہوتا ہے، بہت مشکلوں والا ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو،
अजीजों, आज का जो दौर चल रहा है, प्लेन पर बैठो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जाके जिद्दा एयरपोर्ट पर उतर जाओ और मक्का शरीफ के अंदर पहुंच जाओ, या मदीना के एयरपोर्ट पर उतर कर मदीना तैयबा पहुंच जाओ। तब ऐसा दौर नहीं था। तब लोग अपने खच्चरों पर और अपने ऊँटनियों पर या पैदल हज सफर किया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नौकर को हुक्म दिया, ऐ बेटा जरा सुन, जो पेटी रखी हुई है उस बक्से को लेकर हमारे पास आ जा। अब नौकर अंदर जाता है और उस संदूक को लेकर हजरत अब्दुल्लाह के पास आता है। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पेटी को खोला और खोलने के बाद जो उसमें से गठरियाँ थी, जो लोगों के माल और असबाब थे, उन सारे मालों को निकाल कर जिसका जिसका नाम था जब सबके हवाले करने लगे। लोगों ने कहा हुजूर अब शर्मिंदा ना करें, ये तो जो माल था हमने इसलिए जमा किया था कि हमारे हज सफर के अंदर यह खर्च होगा, लेकिन हुजूर आपने क्या फरमा दिया कि पूरे हज को आपने करवा दिया और हमारी अच्छी खासी खरीदारी भी आपने करवा दी। हमने तो ये सोचा था कि ये माल गनीमत है, इसकी बरकत से इतना सारा सामान खरीदा जा रहा है, लेकिन आपने तो अपने पैसों से हमारे हज को मुकम्मल करवा दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, हमने जो तुमसे अहद लिया था उस अहद में ये भी शामिल था कि हम जो कुछ कहेंगे जो कुछ करेंगे तुम उसे इनकार नहीं कर सकते। लोग शर्मिंदा होकर और उस पैसे को जब लेने लगे, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, तुम लोग मायूस ना हो, तुम्हारा ही माल था, अल्लाह ने मुझे ऐसा दौलत नवाजा था कि मैंने सोचा कि आप लोगों के हज सफर को मैं अपने पैसों से करवा दूं, इस पर आप लोगों का हक था। मेरे प्यारे अजीज साथियों, जरा देखो तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कैसा मकाम था, कैसा मर्तबा था कि आपने एक नहीं कईयों को अपने खर्च से हज भी करवाया, उनकी खिदमत को भी अंजाम दिया, उनके कपड़ों को भी धुला, उन्हें खाना भी पकाकर आपने ही खिलाया। और फिर जो अपने मुल्क लौटते हैं तो उनके सारे माल को, सारे असबाब को उनके हवाले करके और फिर माफ़ी मांगते, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अल्लाह के बंदो माफ़ फरमा दो। मेरे अजीजों, ये होते हैं अल्लाह के वली, ये होते हैं औलिया, यही होते हैं तो आलिम दीन कि जो दीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज के कुछ हमारे उलमा हजरात हैं कि जिनकी जुबान तलवार से भी ज्यादा तेज है, जिनके दांत को अगर देखा जाए तो भी तलवार के मानिंद है, उनकी नजर देखो तो चील के मानिंद है, उनका पेट देखो तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गया है। ये जो कहने का मेरा मकसद है ये बात की है कि ऐ मेरे प्यारे अजीजों, जरा गौर तो फरमाओ कि ये उलमा हजरात हलाल और हराम में तमीज नहीं रखते हैं, गरीब और फकीर की मोहताजी को नहीं देखते हैं। अल्लाह करे कि हम सबको हक बात कहने और सुनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह जल्ले शान हो अपने फजल से, अपने करम से, अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।